اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس عنوان پر 6 درس ہو چکے ہیں، آج 7واں درس ہے۔ پچھلے درسوں میں ہم نے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں، اس کے بارے میں مختصر سا بیان ہوا۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے، اس کو یاد دلانے کے لیے بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کس لیے آیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اور اس ضمن میں اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو یہ نشانیاں اس کو، انسان کو، اپنی حقیقت یاد دلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید میں پچھلے قوموں کی تاریخ بھی بیان فرمائی ہے۔ انسان کی تاریخ تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ تب شیطان کو یہ گمان ہو گیا کہ اسے ہی زمین میں نائب مقرر کیا جائے گا، چونکہ جنات بہت عرصہ پہلے سے زمین میں رہ رہے تھے اور فساد پھیلا رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ابلیس، شیطان جو کہ جن کی ذات میں سے تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہو کہ اسے ان کے اصلاح کے لیے زمین پر بھیجا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنے کی اسے توفیق بھی دی ہو، واللہ عالم۔ بہرحال اسے گمان تھا کہ اسے ہی زمین میں نائب مقرر کیا جائے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، انسان کو زمین کا اپنا نائب مقرر کرنے کا اعلان کیا، تو شیطان انسان کے ساتھ دشمنی میں اتنا بہک گیا کہ اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ تمام فرشتوں سے حکم فرمایا، اور یہ ابلیس بھی چونکہ جنت میں فرشتوں ہی کے ساتھ رہ رہا تھا، اس لیے اس کا شمار بھی فرشتوں ہی میں کیا جا رہا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ میں انسان سے بہتر ہوں، اس کو مٹی سے بنایا ہے آپ نے، اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ تب وہ ملعون ہوا اور کافروں میں شمار ہو گیا، کافروں میں شامل ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ بی بی حوا کو جنت میں رہنے
جہاں جی چاہے وہاں جانے اور جو چیز چاہے اسے کھانے کی اجازت دی، مگر ایک حکم دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کو کھانا تو درکنار، اس کے قریب بھی مت جانا۔ تب شیطان نے وسوسہ اور امیدیں دلا کر آدم اور بی بی حوا کو پھسلایا، اور جو ہی انہوں نے وہ درخت میں سے کچھ کھایا تو انہوں نے ایک دوسرے کے سطر دیکھ لیے اور جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے اور سخت پشیمانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا، اور اس کے بعد یہ تاریخ آگے کیسے بڑھی، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر مزید تاریخ بیان کریں گے۔ انسان کی بیان ابھی جاری ہے۔